ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا معاذ والله لأحبك أوصيك يا معاذ لا تدعهن في كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر سامعین، گزشتہ جمعۃ المبارک پر آپ حضرات کے سامنے دعا کی اہمیت اور فضیلت اور اس کی قبولیت سے متعلق کچھ باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں عرض کی تھیں. دعاؤں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ وہ ہے کہ جن کو ادعیہ معصورہ کہا جاتا ہے، مسنون دعائیں کہا جاتا ہے. معصور دعا اور مسنون دعا وہ دعا کہلاتی ہے کہ جس میں الفاظ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تجویز فرمودہ ہوں اور موقع اور محل بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہو. ایسی دعاؤں کو دعائیں مسنونہ کہا جاتا ہے. اور یہ جو مسنون اور معصور دعائیں ہیں، یہ صبح جاگنے سے لے کر رات سونے تک انسان کی جتنی بھی حالتیں تبدیل ہوتی ہیں اور جو انسان کو مواقع پیش آتے ہیں، ان مواقع کے اعتبار سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعائیں بتلائی ہیں. اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہم لوگ سراپا محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کے. ہر حالت میں اور ہر وقت میں ہر بندہ اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی عادت بھی ڈالنی چاہیے. لیکن چونکہ ہم لوگ، ہمارا علم کامل نہیں ہے، ہماری سمجھ ناقص ہے، اس وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگنا چاہیے اور کب مانگنا چاہیے اس کا ہمیں علم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی، اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور اپنے بندوں کو اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے اپنے سے مانگنے کا ڈھنگ بھی سکھلایا ہے اور اللہ سے کیا مانگا جائے وہ بھی بتلایا ہے. اور پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے سے علم ہوتا ہے کہ کس موقع پر اللہ تعالیٰ سے کیا چیز مانگی جائے اور کن الفاظ میں مانگی جائے. حضرت آدم علیہ السلام جو سب سے پہلے بشر اور سب سے پہلے پیغمبر ہیں، جب ان سے جنت کے اس درخت کے قریب جانے کا واقعہ پیش آیا کہ جس کے قریب جانے سے منع کیا گیا تھا، تو حضرت آدم علیہ السلام کی پر ندامت طاری ہوئی، لیکن اس ندامت کے اظہار کے لیے الفاظ نہیں تھے. وہ الفاظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کو تلقین کیے گئے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، پس آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے اور پھر ان کلمات کے ذریعے سے اللہ کے سامنے اپنی شرمندگی، اپنی ندامت اور اپنے افسوس کا اظہار کیا.
وہ دعا حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کہلاتی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اور اگر آپ ہمیں بخشیں گے نہیں، ہم پر رحم نہیں فرمائیں گے تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے مختلف پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف مواقع پر وہ مختلف الفاظ سکھائے گئے ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ فرعون کو جا کر دعوت دیں، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں کچھ لکنت تھی، تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعا تلقین کی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور میں عرض کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے اور مجھ سے ایسی بات کہلوائیے تاکہ وہ بات سمجھ جائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کہلائی۔ اسی طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب ایک مچھلی نے نگل لیا اور وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر پہنچ گئے، تو حیات باقی ہے لیکن مچھلی کے پیٹ کے اندر موجود ہیں، تو قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ فنادى في الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلمات تلقین ہوئے، حضرت یونس علیہ السلام نے انہی کلمات سے باری تعالیٰ کی جناب میں عرض کی کہ باری تعالیٰ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، آپ پاک ہیں اور میں قصوروار ہوں، تو لہذا آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اظہار ہوا، اللہ تعالیٰ کی جناب میں اظہار کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ فاستجبنا له ونجیناہ من الغم، کہ ہم نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور انہیں غم سے نجات دی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طریقے سے ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی مسلمان بندے کو کوئی پریشانی اور مشکل پیش آئے اور وہ ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے جو الفاظ حضرت یونس علیہ السلام کے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو دور فرما دیتا ہے۔ چنانچہ یہ آیت کریمہ مشہور ہے کہ جب بھی کسی مشکل کے اندر کوئی آدمی پریشانی کے اندر مبتلا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ یہ دعا پڑھا کرے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو کہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے۔ اسی طریقے سے اور کئی پیغمبروں کی دعائیں ہیں، قرآن مجید کے اندر مذکور ہیں مختلف مواقع پر۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو دعاؤں کا ایک سلسلہ عطا فرمایا ہے وہ ایک کافی لمبا چوڑا سلسلہ ہے، اور وہ مسنون دعاؤں کے نام سے مشہور اور معروف ہے، اور وہ مسنون دعاؤں کے حوالے سے مستقل کتابیں علماء کرام کی لکھی ہوئی موجود ہیں کہ کس موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے۔ ان الفاظ کو اگر ہم یاد کر لیں اور موقع بموقع ان الفاظ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں تو ہمارے پاس تو وہ الفاظ نہیں ہیں کہ ہم ان الفاظ کے ذریعے سے اللہ سے مانگیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں، مقبول بندے ہیں، اور آپ کی زبان اقدس سے جو کلمات اللہ کے حضور میں دعائیہ کلمات نکلے ہیں وہ دعائیہ کلمات بھی مقبول اور منظور کلمات ہیں۔ ان کلمات کے ذریعے سے اگر ہم دعا مانگیں تو ہمارے اپنے الفاظ کے مقابلے میں وہ زیادہ بابرکت الفاظ ہیں، تو ان الفاظ کے ذریعے سے دعا مانگنی چاہیے۔ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کا ایک حصہ میں نے خطبے کے اندر آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، سورہ حشر کی آیت کریمہ کا حصہ ہے 28ویں پارے میں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جو رسول تمہیں دیں اسے لے لو اور جس چیز سے رسول تمہیں منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ اس کے اندر یہ جو فرمایا کہ جو کچھ تمہیں رسول دیں، اس کے اندر تفسیروں کے اندر لکھا ہے، مفسرین نے فرمایا کہ یہ آیت کریمہ مال غنیمت کی تقسیم کے موقع پر نازل ہوئی ہے، لہذا اس کے اندر مال کا بھی حصہ شامل ہے کہ اللہ کے رسول غنیمت کا مال تقسیم کر کے جس کو جو حصہ دیں وہ اس کو قبول کر لے، اس کے اندر اعتراض نہ کرے۔ اور علماء کرام نے فرمایا کہ اس کے اندر احکام بھی شامل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام امت کو دیے ہیں ان احکام کو چاہیے امت کو کہ ان احکام کو قبول کر لے، اور اس کے اندر دعائیں بھی شامل ہو سکتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو دعائیں سکھلائی ہیں ان دعاؤں کو بھی امت کو چاہیے کہ ان دعاؤں کو قبول کر لے اور موقع بموقع ان دعاؤں کو پڑھتی رہے۔ اور اس کے علاوہ جو حدیث شریف میں نے خطبے کے اندر آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس حدیث شریف کے اندر بھی
اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اخذ بیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، جیسے آدمی بے تکلفی کے اندر اپنے بے تکلف دوست کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے چلتے چلتے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت معاذ کا آپس میں بہت محبت کا تعلق تھا، دوستی کا تعلق تھا۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ حضور نے میرا ہاتھ پکڑا، وقال، اور فرمایا، یا معاذ، اے معاذ، واللہ لاحبک، اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت معاذ کا مقام دیکھیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور اللہ کی قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ یعنی ہمیں تو حکم یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ سے فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت معاذ نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بھی ہیں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے محبت کی۔ پھر فرمایا کہ اوصی کا، یا معاذ، اے معاذ، میں تجھے وصیت کرتا ہوں، تاکید کرتا ہوں، لا تدعہن فی کل صلاۃ، کہ کسی نماز کے بعد ان کلمات کے ذریعے سے دعا کرنے کو نہ چھوڑنا۔ یعنی یہ کلمات میں سکھلا رہا ہوں، ان کلمات کے ذریعے سے ہر نماز کے بعد دعا ضرور کرتے رہنا۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ فرمایا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ تو میری مدد فرما اپنی یاد پر، اپنے شکر پر اور اپنی اچھی عبادت پر۔ یعنی میری مدد اس بات پر فرما کہ میں آپ کا ذکر کر سکوں اور آپ کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں اور آپ کی اچھے سے اچھے عبادت کر سکوں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو ایک خاص انداز کے ذریعے سے دعا تلقین فرمائی۔ اچھا، یہ جو پیغمبروں کی دعائیں ہوتی ہیں، خاص طور پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو منقول دعائیں ہوتی ہیں، ان دعاؤں کے اندر بھی بہت زیادہ اسباب پوشیدہ ہوتے ہیں۔ ان دعاؤں کے اندر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو مسنون دعائیں بتلائی جاتی ہیں، تو ان دعاؤں کے ذریعے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا ایک آسان نسخہ بتلا دیا، اور وہ یہ ہے کہ بندے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے کچھ نہ کچھ مانگتے ہی رہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بندے کے دل کے اندر بار بار یہ احساس پیدا ہوتا رہے گا کہ میں اللہ کا محتاج ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ بندے کے دل کے اندر بار بار یہ چیز تازہ ہوتی رہے گی کہ میرے سارے کام بنانے والا اللہ ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اسے ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کی یاد اور ذکر کی توفیق ہو جائے گی، اللہ سے غفلت نہیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی ذکر کی وجہ سے برکات نصیب ہوں گی۔ اور ایک اس کے اندر یہ کہ جب انسان اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو کوئی نہ کوئی لمحہ قبولیت آ ہی جاتا ہے، اور لمحہ قبولیت کے اندر اگر وہ دعا اس کی موافق ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے دنیا اور آخرت کے کام بن جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگنے والی ہیں وہ بتلائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا کیا ہے۔ یہ جو دنیا کی جو چیزیں ہیں نا، مال و دولت ہے، صحت ہے، روزی ہے، عمر ہے اور اولاد ہے اور رشتے ہیں، یہ بھی مانگنے چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں تو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ لیکن یہ چیزیں تو چونکہ ہم اپنی عقل اور اپنی سوچ سے سمجھ سکتے تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ فوکس جو ہے نا وہ اخروی چیزوں پر فرمایا ہے، اور اللہ کے رسول نے یہ تلقین فرمائی ہے کہ جس طرح دنیا کی چیزیں اور دنیا کی حاجتیں اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، اسی طریقے سے اپنی آخرت کو بنانے والے اعمال کی توفیق بھی اللہ سے مانگنی چاہیے۔ ہم لوگ اس کے اندر بہت غافل ہیں کہ ہم جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو دعا کے اندر اپنی دنیاوی ضروریات اور حاجات اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، لیکن یہ مانگنا کہ یا اللہ مجھے نماز کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ مجھے سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ مجھے تقویٰ عطا فرما دے، یا اللہ مجھے پاک دامنی عطا فرما دے، تو یہ چیزیں بھی مانگنے والی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو، یہ بھی مانگا کرو۔ حضرت معاذ کو جو حضور نے دعا تلقین فرمائی ہے اس کے اندر یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے یہ مانگو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سے یہ مانگو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا کرے، اللہ تعالیٰ سے یہ مانگو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اچھی سی اچھی عبادت کرنے کی توفیق عطا کرے، یعنی اچھے سے اچھے طریقے پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر دے، انتہائی احسن طریقے پر اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے اچھے طریقے سے مانگنے کی توفیق مل جائے۔ یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا ہے کہ یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں مانگنے کا ڈھنگ بھی سکھلا دے، تو انسان اللہ تعالیٰ سے اس طریقے سے مانگے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم تو وہ بھکاری ہیں کہ جس کے پاس نہ جھولی ہے نہ پیالہ ہے، ہمارے پاس تو نہ جھولی ہے نہ پیالہ ہے، یا اللہ دے رہا ہے تو جھولی بھی عطا فرما، پیالہ بھی عطا فرما، چیز بھی عطا فرما، ہم تو ساری چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔
تو اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ایسے انداز سے مانگو کہ ساری چیزیں بس اللہ ہی کی ہیں. اور آج کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے اللہ کو مانگتے ہیں، یعنی دنیا کی حاجتیں دنیا کے مقاصد کے لیے تو ہم اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں. کبھی یہ بھی مانگا ہے کہ یا اللہ اپنی محبت عطا فرما دے، یا اللہ اپنا خوف عطا فرما دے، یا اللہ امانت و دیانت عطا فرما دے، یا اللہ وعدے کی پاسداری عطا فرما دے. یہ چیزیں بھی ان دعاؤں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنے والی ہیں. چنانچہ دوسری حدیث ہے، ترمذی کے اندر آتی ہے حدیث، حضرت ابو بکرہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی، کان یقول دبر کل صلاۃ، ہر نماز کے بعد آپ ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر، کہ اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں کفر سے، فقر سے اور عذاب قبر سے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کفر نہیں ہو سکتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عذاب قبر کیسے ہوگا؟ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم فرمائی ہے کہ اللہ سے کیا مانگنا ہے، امت کو سکھلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ چیز مانگنے والی ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ کفر سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ خاتمہ ایمان پر فرمائے، اللہ تعالیٰ ایمان کی حالت میں زندہ رہنا نصیب کرے، زندگی اسلام کی حالت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ خاتمہ ایمان پر فرمایا. حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے کفر سے پناہ مانگو. ایسا نہ ہو کہ ساری زندگی تو اسلام کی حالت میں گزرے، اخیر میں آ کر کوئی شیطان ایسا وسوسہ ڈالے، ایسا حملہ کرے کہ ایمان کی دولت کی لوٹ کر لے جائے اور خاتمہ علیہ باللہ خراب ہو جائے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ مانگو. اور فقر سے پناہ مانگی، فقر و فاقہ سے پناہ مانگی، افلاس سے پناہ مانگی. اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ قاد الفقر ان یکون کفرا، ہو سکتا ہے کہ فقر انسان کو کفر تک پہنچا دے. فقر اور افلاس، کیونکہ ہم لوگ محتاج ہیں، ہمارے پاس اگر پیسہ نہیں ہوگا، ہماری ضروریات پوری نہیں ہوں گی تو ہمارا دماغ پھر جائے گا اور خدا نہ خاصہ اللہ کی ذات پر بھی اعتراض ہونے لگے گا، اللہ کی شان میں گستاخی ہونے لگے گی اور اس کے نتیجے پہ آدمی کفر میں چلا جاتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر و افلاس سے بھی پناہ مانگی ہے کہ فقر اور افلاس سے پناہ مانگی، اور عذاب قبر سے بھی پناہ مانگی. ہمیں بھی عذاب قبر سے پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ جلد یا بدیر ہم نے جانا تو قبر میں ہی ہے اور قبر کی زندگی سے سامنا تو کرنا ہی پڑے گا، جلدی کریں یا دیر سے کریں، جتنی عمر ہے اس کے مطابق اس کے بعد جانا قبر میں ہے. تو قبر کے اندر جو مراحل پیش آنے ہیں ان مراحل کے لیے تیاری بھی کرنی چاہیے، اعمال بھی کرنے چاہیے. لیکن حضور نے فرمایا کہ ایک عمل یہ ہے کہ اللہ سے پناہ بھی مانگنی چاہیے، عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ محفوظ رکھے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے. اسی طریقے سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. اے اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں علم نافع، فائدہ مند علم، اور عمل ایسا کہ جو قبول ہو جائے، اور رزق حلال، حلال اور طیب روزی. دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اخروی چیزوں کے ساتھ ساتھ دنیاوی چیزوں کی بھی تعلیم فرما رہے ہیں کہ دنیا کے اعتبار سے ہم نے مانگنا کیا ہے اللہ سے. پیسہ نہیں مانگنا، رزق مانگنا ہے اور رزق بھی حلال مانگنا ہے. اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ حلال روزی بھی وسیع عطا فرما سکتا ہے. اللہ تعالیٰ تھوڑی روزی کے اندر برکت پیدا فرما کر اس کو بھی، اس کے ذریعے سے بھی بہت سارے کام ہمارے بنا سکتا ہے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. اس لیے حضور نے فرمایا کہ علم نافع بھی اللہ سے مانگو اور عمل قبول مانگو، یعنی ایسا عمل مانگو کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. فرماتے ہیں کہ بس ہے اپنا ایک بھی نالا گر پہنچے وہاں، گو کہ کرتے ہیں بہت نالا و فریاد ہم. یعنی ہم بہت ہی سجدے کرتے ہیں، بہت نمازیں پڑھتے ہیں، بہت ذکر اذکار صدقہ خیرات کرتے ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اگر ایک سجدہ بھی قبول ہو جائے نا، وہ ایک بھی کافی ہے. اللہ کے ہاں قبولیت کی اوپر دار و مدار ہے. تو ہمیں کیا پتا کہ ہمارا کون سا عمل، کون سی نیکی اللہ کے ہاں قبول ہو جائے. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرو کہ یا اللہ علم نافع عطا فرما. علم نافع کیسے کہتے ہیں؟ ایسا علم کہ جس کے ذریعے سے انسان کو کوئی فائدہ پہنچے. آج کل ہمارے ہاں بہت ساری معلومات کا ایسا ذخیرہ ہے کہ جس کے اندر ہمارے لیے عملی اعتبار سے کوئی فائدہ نہیں ہے. جیسے اخبار پڑھ لیا، ٹی وی دیکھ لیا، سوشل میڈیا کے پر فیس بک کے اندر مختلف طرح کی چیزیں دیکھ لی، اس کے ہمارا اس کے ساتھ کیا دینا دینا، کیا تعلق. حضور نے فرمایا کہ علم وہ حاصل کرو کہ جو تمہیں فائدہ پہنچائے.
اور ہمیں وہ علم فائدہ پہنچا سکتا ہے کہ جس کے ذریعے ہم دنیا اور آخرت کو بنا سکیں، وہ علم ہمیں فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ دوسروں کی حالات پڑھنے سے ہمیں کیا فائدہ کہ فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ بیان دیا، فلاں نے فلاں موقع پر یہ کر دیا، فلاں نے اتنی کرپشن کی، فلاں نے غلط فیصلہ دیا، فلاں نے صحیح کیا، اس سے ہمیں لینا دینا کیا، اس سے ہمارا کیا فائدہ؟ ہمارا تو فائدہ اس میں ہے کہ ایسا علم حاصل ہو کہ جس علم کے ذریعے سے ہم اللہ کو راضی کر سکیں، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا علم ہو، قرآن مجید کی آیات کا علم ہو، تفاسیر کا علم ہو، فقہی احکام اور مسائل کا علم ہو، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے طریقوں کا علم ہو۔ یہ علم نافع ہے، فائدہ مند علم ہے۔ اور فرمایا کہ ایسے عمل کی دعا کرو کہ اللہ ایسا عمل کی توفیق عطا فرما کہ جو آپ کی بارگاہ میں قبول بھی ہو جائے، چاہے چھوٹا سا عمل ہو، لیکن اے اللہ ایسا عمل توفیق عطا فرما کہ آپ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، آپ کو پسند آ جائے، اور رزق طیب عطا فرما، حلال روزی عطا فرما۔ تو یہ تو عام الفاظ کی اور عام مواقع کی دعائیں ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ نمازوں کے بعد انسان کو چاہیے کہ یہ دعا مانگا کرے۔ بعض احادیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، کہ اللہ تو سلام ہے۔ سلام اصل میں اللہ تعالیٰ کی اسماء حسنہ میں سے ایک نام ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی جو اسماء حسنہ ہیں ان میں سے ایک نام السلام بھی ہے، اور سلام کا معنی ہے سلامتی۔ سلامتی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیاوی، اخروی، ظاہری اور باطنی ہر طرح کی مصیبتوں سے انسان بچا ہوا ہو، اس کو سلامتی اور عافیت کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے سب سے جو بہتر چیز انسان اللہ تعالیٰ سے مانگے وہ عافیت کی دعا ہے، کہ اللہ تعالیٰ سے یہ مانگے کہ یا اللہ مجھے عافیت عطا فرما، کیونکہ عافیت کا جو لفظ ہے یہ ایسا جامع لفظ ہے کہ اس کے اندر دنیاوی، اخروی، ظاہری، باطنی ہر طرح کی مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچاؤ کی دعا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگنی چاہیے۔ اور سلام جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اللہم انت السلام، اے اللہ تو سلام ہے، ومنک السلام، اور تجھ سے سلامتی ملتی ہے۔ سلامتی جب بھی حاصل ہوتی ہے، عافیت جب بھی حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے ہی حاصل ہوتی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ سے سلامتی کی دعا کرنی چاہیے۔ اور جب کسی پریشانی کا اندیشہ ہو تو اللہ تعالیٰ سے سلام کے نام کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے، یا سلام یا سلام یا سلام، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس نام سے پکارا جائے۔ اور سلام قولا من رب الرحیم کا ورد کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو سلام ہے یہ رب رحیم کی طرف سے ارشاد فرمودہ لفظ ہے، سلام قولا من رب الرحیم۔ تو جب کسی آدمی کو پریشانی کا اندیشہ ہو کہ کل پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، آفس جانا ہے، پتہ نہیں کیا مسئلہ پیش آ جائے گا، کوئی اندیشہ ہے، اور کسی معاملے کے اندر کوئی اندیشہ ہے، تو انسان کو پہلے ہی ورد کرنا چاہیے، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، یا سلام کہہ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ تو فرمایا کہ ومنک السلام، اے اللہ آپ سے سلامتی ملتی ہے، تبارک یا ذا الجلال والاکرام، بابرکت ذات ہے آپ کی، اے جلال والے اور اکرام والے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مشکل پیش آتی تھی تو آپ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اس کا ورد فرماتے تھے، اور فرماتے تھے کہ یا ذا الجلال والاکرام، اس کو چمٹ جاؤ، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام کثرت کے ساتھ پڑھو، پریشانی کا اندیشہ ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا اللہ کے رسول نے ہمیں ڈھنگ بھی بتلایا، الفاظ بھی بتلائے، ان الفاظ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے